اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 2 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے دیکھا تھا ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم یہ 1 سے 5 QC 2 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں سورۃ الفاتح کے علاوہ سورۃ البقرہ کی 1 سے 37 یعنی 37 آیتیں شامل ہیں۔ اگلے 5 صفحے یعنی صفحہ 6 سے جو ہے وہ 10 انشاءاللہ ہم QC 3 میں پڑھیں گے، جس میں 38 سے لے کے 76 تک 39 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ۔ اس سے اگلے 5 صفحے یعنی صفحہ 11 سے جو ہے 15 ہم QC 4 میں پڑھیں گے، جس میں 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں ہیں، اور آخری 5 صفحے یعنی صفحہ 16 سے 20 QC 5 میں پڑھیں گے، جس میں جو ہے 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں ہیں۔ پہلے پارے میں ٹوٹل 141 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، جو انشاءاللہ QC 5 میں پوری ہوں گی۔ تو آئیے پہلے 5 صفحوں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھتے ہیں، پہلا صفحہ انگوٹھے پر اور 5واں جو ہے چھوٹی انگلی پر۔ تو پہلے صفحے کے اشارے کیا تھے؟ آپ میں سے کوئی دہرا دے پلیز۔ جی جی، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ان کے مختصر اشارے کیا ہیں وہ بھی دہرا دیجئے پلیز۔ دعا، ہدایت، صفات۔ دعا نہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو چلتے ہیں جی، آج ہم نے دوسرا صفحہ شروع کیا ہوا ہے، اسے دیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا اشارہ ہے کافرین کو ہدایت، دوسرا اشارہ ہے منافقین کو ہدایت دی، تیسرا ہے فسادی اور بیوقوف، چوتھا اشارہ ہے دو رخے۔ پہلا اشارہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، تو آج ہم دوسرا پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اشاروں کو دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی پر رکھ کر دہرا دیجئے کیا ہے۔ جی کیا اشارے ہیں دوسرے؟ کافرین کو ہدایت نہیں، جی کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو منافقین ہدایت کو نہیں، ہدایت نہیں۔ منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخ۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ تو دوسرے صفحے کے جو ہے یہ مختصر اشارے کیا ہیں؟ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ تو ہم نے آج جو ہے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے۔ تو پہلا اشارہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا کافرین کو ہدایت نہیں، اور اس کے حوالے کی آیت کسی کو یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن ان ان الذین الذین کافروا، کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اگر یہ حوالہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو پھر آگے باقی حصہ بھی آپ جو ہے وہ آسانی سے یاد کر لیتے ہیں۔ یہ اشارے اسی لیے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو اچھا یہاں جو ہے یہ دوسرا، یہ آیت شروع ہو رہی ہے، یہ موضوع شروع ہے۔ آج کا دوسرا اشارہ جو ہم نے پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ منافقین کو ہدایت نہیں۔ تو آئیے اس کا ریفرنس دیکھتے ہیں کیا ہے۔ بسم اللہ من یقولوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، یہ ریفرنس ہے۔ تو یہ ریفرنس جب تک آپ یاد نہیں کریں گے ان اشاروں کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اشارہ کریں تو ہمارے ذہن میں وہ آیت آئے کہ یہ ہے، اور اس آیت سے اگلا حصہ آئے، یعنی آپ کو یہ یاد کرنے ہیں۔ آپ ابھی سے حفظ کرنا شروع کر دیں۔ ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوتی ہیں، ہر کلاس میں 2 سے 3، زیادہ سے زیادہ 3 آیتیں، اس کا مطلب ہفتے میں 5 سے 6 آتے، 7 دن ہوتے ہیں۔ آپ ہر روز اگر ایک آیت بھی یاد کریں تو ہفتے کے جو ہے وہ آیتیں یاد کر لیں، اور جب آپ کا کورس مکمل ہوگا تو آپ 37 آیتوں کے حافظ ہو چکے ہوں گے QC 2۔ بردر آپ کچھ کہہ رہے تھے، میں سن نہیں پایا بولتے ہوئے۔ چلیے تو چلتے ہیں، آج دوسرا اشارہ ہم نے پڑھنا ہے کیا ہے؟ منافقین کو ہدایت نہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے اس بات کا ذکر ہوا کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، اور اب ہے کہ منافقین کو ہدایت نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیتیں، یہ آج کی 2 آیتیں ہیں، پلیز آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت کر دے۔ جی جی بردر افتخار کیجئے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يحادون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اچھا، یہ تیسری لائن میں یہ آخری لفظ دوبارہ پڑھیے. فزادهم الله مرضا. تیسری لائن یہ ہے، تیسری لائن میں یہ آخری حرف. اوکے. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ہاں، وما ابھی آپ نے صحیح پڑھ لیا. يشعرون. پہلے آپ اس کو جو ہے انفسی کر گئے تھے. چلے، یہ انفس ہے. آگے جی ترجمہ کیجئے. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے. ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. جزاک اللہ خیر برادر. آئیے الفاظ کی پہچان کے لیے چلتے ہیں. واو جو ہے حرف ہے. من یہ بھی حرف جر ہے. تو حرف جر کے بعد کیا آئے گا؟ اس میں مجرور، یعنی اسم آئے گا اگر اس پہ نشانی نہ بھی ہو. یہاں تو خیر الف لام آ رہا ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ اسم. آگے پھر من آ گیا. من جو ہے اسم ہوتا ہے. یقول، یہ آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے. یہ فعل ہے. فعل ہے. کون سا ہے؟ ماضی، مضارع، امر؟ مضارع ہوتا ہے، مضارع نہیں. مضارع زمینوں میں کام جو کرتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں مضارع ہے. اور مضارع میں پھر یہ کون سا ہے؟ غائب، حاضر، متکلم. کون سا صیغہ آ رہا ہے؟ غائب کا آ رہا ہے، جمع کا آ رہا ہے. یعنی یقولو وہ جمع کیا، وہ کہتے ہیں. آگے جی آمنا، اسے پہچانیے اسم فعل حرف میں سے کیا؟ یہ ماضی کا فعل ہے. دیکھیں آخر میں نہ آ رہا ہے. آپ نے ٹیبل کیا تھا نا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. وہ جو نہ ہے آخر میں آ رہا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے یہ فعل ماضی کا ہے. تو یہ ماضی کا ہے. لیکن اگر میں یہ نہ کو ہٹا دوں جو کہ ضمیر ہوتی ہے تو یہ بن جائے گا آمنا. تو آمنا جو ہے 4 حرفی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ باب افعال. یہ آپ QC3 میں پڑھیں. بی حرف جر ہے تو اس کے بعد اسم ہونا چاہیے مجرور. تو اللہ اس میں مجرور ہے. واو حرف ہے. مجرور کا مطلب جس کے نیچے زیر. بی جو ہے حرف جر، اس کے بعد اسم آنا چاہیے. تو الیومی اسم ہے اور مجرور ہے، دیکھیں زیر کے ساتھ. الآخری الف لام سے پتہ چلا یہ بھی اسم ہے. وا حرف. ماں کے بارے میں آپ بتائیے کیا ہے؟ اسم فعل میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس اگر لیول پہ آپ نہیں سے میں یہ یاد رکھ لیے، ماں بطور حرف بھی آتا ہے، ماں بطور اسم بھی آتا ہے. یہاں پہ ماں ہم نہیں ہے وہ، تو یہ جو ہے حرف کے طور پہ بے مومنین. بھی حرف جر ہے تو اس کے بعد یہ مومنین اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہوگا. حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہوگا. تو مومنین جو ہے اسم ہو گیا. لیکن اگلا دیکھیں یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ جمع جمع ہے. ہے. اگر جمع ہے تو یہ مؤنث کی ہے یا مذکر کی ہے؟ مذکر کی، کیونکہ واؤن یانون سے مذکر کی ہوتی ہے، مؤنث کی الف تا سے بناتے ہیں. تو آگے چلیں جی. یخادعون، یخادعون جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے، مضارع کا فعل ہے. لیکن اس پہ آ رہا ہے پیش آ رہا ہے. تو اس لیے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا پیش کیوں آ رہا ہے. پیش کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ فعل مضارع مجہول ہو. یہ فعل مضارع مجہول نہیں ہے، پہلے بھی پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا یہی لفظ. اور یا پھر وہ باب جو ہے مزید فی کے 3 باب سے آتا ہے جو QC3 میں ہم پڑھیں گے، اس لیے اس کو وہاں کے لیے رکھ دیں. اللہ اس میں جلالہ اسم ہے. آگے یہ دیکھیں واو، واو جو ہے حرف. اللہ زینہ کے بارے میں بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا؟
جمع اسم ہے، اسم ہے، جمع ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آمنو کے بارے میں اب بتا دیجئے کہ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے. فعل فعل ہے تو فعل ہے، کون سا ہے؟ ماضی، مضارع، امر؟ ماضی ماضی، کیونکہ آخر ماضی، میں واو الف آ رہا ہے. فعلا سے فعلو، جالا سے جالو، آمنا سے آمنو. واو جو ہے حرف. ماں کیا ہے؟ آپ کو اگر پتہ ہے تو بتا دیں، نہیں پتہ تو آپ کہتے ہیں یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے. ما یخدونا یہ بھی نا کے معنی میں آ رہا ہے، تو جو نا کے معنی میں آتا ہے وہ حرف ہوتا ہے. اچھا، یخدعونا یہ آپ پہچان سکتے ہیں، پہچانیے کیا چیز ہے. مضارع مضارع کا مضارع، فعل ہے، جمع کا ہے، غائب کا ہے. غائب کی مضارع جمع غائب، معنی میں اللہ جو ہے حرف ہوتا ہے، یہ میں بتا دیتا ہوں. انفسا یہ آپ بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ انفسا اسم ہے، یہ جمع ہے نفس کی. آپ نے جمع واحد پڑھی ہے، نہیں پڑھی ہے تو انشاءاللہ یہ QC2 کے اینڈ پہ بھی آپ نے پڑھنی ہے. ہم جو ہے ضمیر اسم ہے. واو حرف ہے. ما یشعرون نہیں کے معنی میں آ رہا ہے، یہ بھی حرف ہے. یشعرون ہاں یہ آپ بتائیں گے، آپ اسے یہ پہچان. فعل ہے. مضارع، فعل ہے، مضارع ہے، غائب کا ہے. اگر اس کی علامت یا میں ہٹا دوں، جمع کے واو نون ہٹا دوں، تو کتنے حرف نظر آ رہے ہیں؟ شعارو، شعارہ، شعرا 3 آ رہے ہیں. شین عین را 3 ہے. شعرا یا شرو اشر ہوتا ہے. آگے چلیں. فی قلوبہم، فی جو ہے حرف جر، تو اس کے بعد قلوب اسم ہونا چاہیے، تو یہ اسم ہے اور جمع ہے. اور ہم جو ہے ضمیر اسم ہے. مردن اسے پہچانے، مردن کیا ہے جی؟ اسم اسم ہے، کیوں؟ دو پیش تنوین آ رہی تنوین ہے، اسم ہے، ہے. ہاں، فا جو ہے حرف ہے، اور زیادہ ہم جو ہے ضمیر علیحدہ سے اسم ہے، تو زیادہ کو پہچانے کیونکہ یہ ہمارا پڑھا ہوا فعل ہے، نہیں تو آج ہم پڑھ لیں گے. زیادہ یہ فعل ہے. اوکے جی. سر مجھے یہاں یہ پوچھنا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ حاضر ہے یا غائب ہے؟ مجھے اس کا نہیں پتا چل رہا. سسٹر جو غائب ہوتا ہے وہ یا کے سیغے ہوتے ہیں. جیسے یخدونا یا بتا رہا ہے، جیسے یفعلو یفعلونا. مضارع کا فعل کیسے شروع کرتے ہیں؟ یفعلو یفعلونا، یا والے غائب کے ہوتے ہیں. تفعلو سامنے والا تو، افعلو میں. اچھا تفعلو کی جمع پھر تا سے آ جاتی ہے، تا بتاتے ہیں یہ سامنے والا ہے. نفعلو نون بتاتا ہے کہ یہ ہم ہیں. تو 3 ہی تو ہوتے ہیں، غائب، حاضر اور متکلم. غائب کے یا والے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یا چاہے واحد کے ساتھ ہے یفعلو یا جمع یفعلون. سامنے والے کے تا کے ہوتے ہیں، تفعلو واحد کے لیے، تفعلون جمع. اپنے لیے آ اور نون رہ جاتا ہے، افعلو اور نفعل. تو یہ جو فعل کے شروع میں لفظ آ رہا ہوتا ہے نا، حرف آ رہا ہوتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ یخدعون یہ کون ہے؟ یہ ہے فعل ہے، اور یہ فعل مضارع کا ہے، یہ جمع ہے، اور یہ یا آ رہا ہے اس لیے یہ ہے غائب کا. غیب جمع کا، کیونکہ جمع ہے تو غیب جمع میں ہم ہوتا ہے. ہوا ہم غیب میں ہوتے ہیں. جی انتا آنا جو ہے سامنے ہوتے ہیں، سوری انتا انتم جو ہے سامنے ہوتے ہیں، آنا نانو جو ہے وہ متکلم بات کرنے والے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں. مردن دیکھیں، تنوین 2 زبر سے پتہ چل گیا اس سمے. وا حرف، لا حرف، ہم جو ہے کیا ہے؟ اسم ضمیر اسم زمین. عذابن یہ تو خود ہی بتا رہا ہے میں کیا ہوں. کیا ہے یہ؟ اسم اسم. کیوں؟ تنوین آ رہی 2 پہ. علیمن یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں. اسم یہ 2 ہاں 2 پیش جو آ رہے ہیں نا، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یہ اسم کی پہچان ہوتی ہے تنوین. بی حرف. اب ماں آپ لوگ بتائیے یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اور سوری اسم ہے یا حرف ہے؟ ماں میں نے کہا تھا نا، یا تو حرف ہوگا یا اسم. اب یہاں پہ آپ کو پکا پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، بتائیے نام میں آ رہا ہے یہ حرف ہے. جی. یہ حرف ہے. آپ نام میں آ رہا ہے. ٹھیک، آپ کی بات میں نے سن لی. اب میری بات آپ غور سے سنیں. حرف جر کے بعد ہمیشہ 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 اسم آتا ہے. حرف جر کے بعد ہمیشہ 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 اسم آتا ہے. حرف جر کیا ہے؟ QC1 میں ہم نے پڑھے تھے، بی، لی، فی، من، عن، الا. اگر یہ مل کے آئے گا تب اب یہاں پہ آ رہا ہے، یہ پہلے آ رہا ہے بی، یہ حرف جر آ گیا.
جب حرف جر ہے تو اس کے ٹھیک ہے بعد آنا ہے اسم نے، حرف آ نہیں سکتا. تو اب آپ مجھے بتائیے یہ حرف ہے یا اسم ہے ماں یہاں؟ اسم ہے اسم چھٹا ایک یعنی یہ ہوگا پکی حرف بات ہے کہ جر یہ اب اسم ہے. یہاں آپ کو نہیں پتہ چل رہا تھا یخدعون سے پہلے یہ حرف بھی ہے، ہو سکتا ہے اسم، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا، یہاں بھی نہیں پتہ چل رہا، لیکن یہاں پکا پتہ چل رہا ہے کہ بی حرف جر کے بعد آنا ہی اسم میں ہے. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. باللہ، بی کے بعد اللہ اسم جلالہ، من الناس، من حرف جر اس کے بعد اسم آیا. اس کے بعد دیکھیں بمومنین، بی کے بعد مومنین اسم آیا. بالیومی، بی کے بعد الیوم اسم آیا. اسی طرح جو ہے آگے چلیں فی قلوبی، فی حرف جر اس کے بعد اسم آیا. فا جو ہے اس کو ہم حرف جر یہاں اس وقت نہیں لے رہے. آگے ہے بی، بی کے بعد کیا ہوگا؟ اسم آئے گا. ما یہاں پہ اس میں موصول ہے، اسے کہتے ہیں اسم آیا. کانو ماضی کا فعل ہے. یکذبون آپ لوگ بتا دیجئے جی، یکذبون کیا اسم فعل حرف میں سے؟ یہ فعل ہے جمع، اور فعل مضارع کا ہے، جمع اور غائب. اور غائب کا غائب ہے. جمع کا صیغہ یعنی ہم کے، یکذبون وہ سب. تو آئیے اردو کے لفظ دیکھتے ہیں. اللہ سے اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کلیل اللہ، یہ کہ انفس سے نفس، نفسا نفسی نظام تنفس، یا شعرونا سے ضد شعور شعوری طور پر، لا شعور قلوب سے قلبی تعلق امراض قلب قلب اطہر، مرد ان سے مرض امراض، فزاد ان سے زیادہ زائد مزید، علیم سے رنج و علم المناک، بیما میں ماں سے ماحول، ماں تحت ماں جرا ماں فوق الفطرت، یکذبون سے کاذب کذاب تکذیب، تفسدو سے فساد فسادی فسادات فاسد مفسد، الار سے ارض و سما رادی قرار، مسلحون سے اصلاح صلاح مسلح اصلاحات، قالو سے قول قائل مقول اقوال زنی، لکن سے لیکن. یہ سارے لفظ جو ہیں ہم نے عربی سے لیے ہیں، انہی سے نکل کے آئے ہیں. اب آپ لوگوں کا امتحان ہے بھائی. ہاں جی آپ بتاتے جائیے یہ واہ کو کیا کروں میں، کیا ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف ہے. اچھا من کیا ہے جی؟ حرف. الناس کیا ہے؟ اسم ہے. من کیا ہے؟ اسم ہے. یقولو کیا ہے؟ حرف فعل ہے. مدارے امنا کیا ہے؟ مضارع کا ماضی کا فعل ہے. بی جو ہے کی کیا ہے؟ حرف. اللہ اس میں جلالہ اسم ہے. واہ حرف. اسم ہاں واہ اسم کیسے ہو گیا؟ واہ حرف ہوتا ہے. واہ بے ہے حرف حرف. الیوم اسم الآخر اسم اسم. واہ حرف. حرف حرف ما حرف ہے یہاں. حرف حرف اسم ضمیر. بی اسم حرف. فعل، مومنی اسم. یخادعون مضارع کا فعل، لیکن پیش کے ساتھ آ رہا ہے، یہ نوٹ کر لیں. اللہ اس میں جلالہ اسم. واہ حرف. الذین اسم. آمنو اسم ماضی کا فعل. واہ حرف. ما بھی یہاں پہ حرف آیا. یخدعون مضارع کا فعل. اللہ حرف. انفس اسم. ہم اسم. واہ حرف. ما پھر حرف کے طور پہ آ رہا ہے. یا شعرونا مضارع کا فعل. فی جو ہے حرف جر. قلوب جو ہے اسم. ہم اسم. مردن اسم. فا حرف. زادہ جو ہے فعل. ہم جو ہے اسم. اللہ اس میں جلالہ اسم. مردن اسم. وا حرف. لا حرف. ما ہم جو ہے کیا ہے یہاں پہ ضمیر. فاعل جو ہے کیا ہے اسم. علیم اسم. بی جو ہے حرف جر اور ما جو ہے اسم ہے یہاں. کانو جو ہے وہ ماضی کا فعل. یکذبون جو ہے وہ مضارع کا. یہ بی کے لیے جو ہے یہ لال دائرہ لگا ہے، اصل میں یہ ماں کے لیے جو ہے یہاں پہ نیلا آنا چاہیے تھا. تو آئیے آج کی آیتوں کے سبق دیکھتے ہیں. منافقوں کا برتاؤ جو ہے مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. منافقین کی دنیا میں سزا یہ کہ مرض میں زیادتی، اور آخرت میں سزا یہ کہ دردناک عذاب. نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 1 3 3 2، یعنی اوسطن جو ہے 2 یا 2 سے کم ہونے چاہیے، تو یہ 2 تقریباً بن رہے. ترجمہ اور شرح دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم واہ اور من کون، ناس لوگوں میں سے، من جو یقولو کہتا ہے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، واہ اور بالیوم آخر اور آخرت کے دن پر، وما اور نہیں ہم وہ نہیں ہیں بمومنین ایمان والے.
کیا مطلب؟ تیسری قسم کے لوگ منافقین بہت خطرناک ہیں، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت و قوت بڑھتی جا رہی ہے تو کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ اپنے دلوں میں دوسرے پلان چھپا کر رکھتے تھے۔ اللہ، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اس کو ایک بار دہرا دے۔ جی، کون دہرانا چاہ رہا ہے؟ جی عتیقہ، آپ دہرانا چاہتی ہیں؟ چلیے جی وہ نہیں کریے۔ ایشل، ایشل بسم آپ اللہ دہرانا الرحمن چاہتی ہیں؟ آپ دہرا دیجئے۔ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یخادعون اللہ، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے یعنی مسلمان، وما یقتون اور جبکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا سوائے انفسهم اپنی جانوں کے، یعنی وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر انفسهم اپنے آپ کو، یعنی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے اور کسی کو نہیں۔ وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ان قریب پتہ چل جائے گا کہ وہ آگ کے ساتھ کے، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ علم، پلیز اس کو بھی کوئی ایک بار دہرا دے۔ جی دہرائیے بھائی، رخسانہ، نہیں سوری رخشندہ، جی بہن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی میں قلوب دلوں، ہم ان کے دلوں میں مردن بیماری ہے، مرض ہے، فا پس زیادہ کر دیا ہم ان کو اللہ نے مردن بیماری میں، فزادہم اللہ مردا پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، فزادہ پس زیادہ کر دیا بڑھا دیا ہم ان کو اللہ نے مردن بیماری میں، ولہم اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، علیم دردناک، لیکن اگر آپ اس پڑھ دیں گے علیم تو یہ اس کے معنی ہوتا ہے خوب جاننے والا، یعنی یہاں پہ جو ہے فرق پڑتا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ علیم دردناک، علیم جو ہے خوب جاننے والا، تو عذاب علیم دردناک، بیما کیونکہ قانون یکسبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ماضی استمراری ہے۔ دلوں کی بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شک کی بیماری، یعنی اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اور نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ دوسرا خواہشات کی بیماری، یعنی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا۔ شک اور خواہشات کی بیماریاں انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں۔ منافقوں کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ مرض میں زیادتی، اور آخرت میں سزا یہ ہے کہ دردناک عذاب۔ اللہ کا عذاب بذات خود دردناک ہوگا، اس پر اگر علیم یعنی دردناک عذاب کہا جائے تو تصور کیجئے کہ وہ کیسا دردناک عذاب ہوگا کہ اللہ بھی اسے دردناک کہہ رہا ہے۔ علم، پلیز جی آپ میں سے کوئی اس کو ایک بار پڑھ دے۔ جی کون پڑھنا چاہ رہا ہے؟ پڑھیں جی۔ ناہید اختر آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ پڑھ لیجئے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے
کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔ آئیے اسباق دیکھتے ہیں۔ آج کی آیتوں سے اسباق یہ ملے، منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، اور منافقوں کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ مرض میں زیادتی، آخرت میں سزا یہ ہے کہ دردناک عذاب۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما، نفاق سے میری حفاظت فرما، شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک یہ ہے، یا منقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما۔ پلان بنائے، انشاءاللہ میں اپنے دل کو پاک کروں گا یا کروں گی، قرآن و حدیث کے مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر۔ اسما دیکھیے، یوم جمع ایام، نفس کی جمع انفس اور نفوس، مرض کی جمع امراض۔ 3 حرفی فعال میں ہے، خدا، یخدو، اخدا، خادن، مخدوم، خداون، خا دال عین مادہ سے با فتح سے آتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یخدعون، مدارے سے آئے، دیکھیں یخدعو ہے نا مدارے، جمع یخدعون۔ اگلا ہے شعرا، یشعرو، اشعر، شاعر، مشہور، شعور، شین اینڈ را مادہ سے باب نصر سے آتا ہے۔ یہاں ہے یشعرون، یہ بھی مدارے کا ہے، یشعرو سے جمع یشعرون استعمال۔ کذبا، یکذب، اکذب، کاذب، مکذوب، کذب، 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 یہ جو ہے قاف زا با مادہ سے باب درابا سے آتا ہے۔ یہاں پہ یکذبون مدارے استعمال ہوا ہے، یکذبو سے یکذب، تینوں جو ہے مدارے کے فعل استعمال۔ تو یہ خدا کا ٹیبل ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اس ٹیبل کو کروا دے۔ جی کون کروانا چاہتا ہے کرائے؟ جی رخشندہ، سسٹر رخشندہ کرانا چاہتی ہیں، کرائیے بہن۔ جی سر۔ خدعا، اس نے دھوکہ دیا، خدعو، ان سب نے دھوکہ دیا، خدعتا، آپ نے دھوکہ دیا، خدعتو، میں نے دھوکہ دیا، خدعتم، آپ سب نے دھوکہ دیا، خدعنا، ہم سب نے دھوکہ دیا، خدعت، اس عورت نے دھوکہ دیا۔ مدارے یخدعو، وہ دھوکہ دیتا ہے، یخدعون، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں، تخدعو، آپ دھوکہ دیتے ہیں، اخدعو، میں دھوکہ دیتا ہوں، تخدعون، آپ سب دھوکہ دیتے ہیں، نخدعو، ہم سب دھوکہ دیتے ہیں، تخدعو، وہ عورت دھوکہ دیتی ہے۔ اخدع، اخدعو، لا تخدع، لا تخدعو، خادعون، مخدوعون، خداعون یا خدعون۔ خا دال عین مادہ سے با فتح سے آتا ہے۔ اگلا ہے شعرا، جی کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، وہ اسے کرا دے۔ جی ناہید اختر، آپ کرا دیجئے بہن۔ شاعر، اس نے سمجھا، شاعرو، ان سب نے سمجھا، شاعرتا، آپ نے سمجھا، شاعرتو، میں نے سمجھا، شاعرتم، آپ سب نے سمجھا، شاعرنا، ہم سب نے سمجھا، شاعرت، اس عورت نے سمجھا۔ یشعرو، وہ سمجھتا ہے، یشعرونا، وہ سب سمجھتے ہیں، تشعرو، آپ سمجھتے ہیں، اشعرو، میں سمجھتا ہوں، تشعرونا، آپ سب سمجھتے ہیں، نشعرو، ہم سب سمجھتے ہیں، تشعرو، وہ عورت سمجھتی ہے۔ اشعر، سمجھ، اشعرو، سمجھو، لتشعر، مت سمجھ، لتشعرو، مت سمجھو۔ شاعر، سمجھنے والا، مشعور، جس کو سمجھا گیا، شعور، سمجھنا۔ جزاک شین این را مادہ سے باب نصر سے ہے۔ اگلا ہے جی قذبہ، جی افتخار بھائی آپ کرا دیجئے۔ کاذبہ، اس نے جھوٹ بولا، کاذبو، ان سب نے جھوٹ بولا، کذبتا، آپ نے جھوٹ بولا، کذبتو، میں نے جھوٹ بولا، کذبتم، آپ سب نے جھوٹ بولا، کذبنا، ہم سب نے جھوٹ بولا، کذبت، اس عورت نے جھوٹ بولا، یکذبو، وہ جھوٹ بولتا ہے، یکذبونا، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، تکذبو، آپ جھوٹ بولتے ہیں، اکذبو، میں جھوٹ بولتا ہوں،
تکذبون آپ سب جھوٹ بولتے ہیں، نکذبو ہم سب جھوٹ بولتے ہیں، تکذبو وہ عورت جھوٹ بولتی ہے، اکذب جھوٹ بول، اکذبو جھوٹ بولو، لا تکذب مت جھوٹ بول، لا تکذبو مت جھوٹ بولو، کاذبن جھوٹ بولنے والا، کذبن جھوٹ بولنا۔ یہ مضارع میں تھا، اکذیبو الف پہ زبر ہے۔ چلے جی آتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 2 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم زیادہ کا ٹیبل کریں گے۔ زیادہ جو ہے قرآن میں 51 بار آیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا اگر قرآن کھولو گے فتحا تو اللہ کی مدد آئے گی، نصارا ورنہ مار مار پڑے پڑے گی، گی، درابا اس لیے سمجھ سن لو لو۔ سن لو۔ تو فتح، نصرہ، دربا، سمیہ، یہ صحت مند افعال آپ کی اسی ون میں پڑھ چکے۔ یہاں ہم نے آپ کو بتایا 3 کمزور حرف ہوتے ہیں۔ کون سے ہوتے ہیں؟ واو، یا اور الف۔ جس فعل میں ان میں سے کوئی آ جائے وہ بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مثلا وہابا، اس میں واو آیا تو وہ کمزور ہو گیا۔ کالا، اس میں الف آیا تو یہ بھی کمزور ہو گیا۔ ہدا، اس میں یا آیا تو یہ کمزور۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک کمزور حرف کہیں بھی آ سکتا ہے، شروع میں آ گیا جیسے وہابا میں، درمیان میں آ سکتا ہے جیسے کالا میں، اور آخر میں آ سکتا ہے جیسے۔ اور دوسرا ہے کہ فعل کو کمزور کر دیتا۔ کمزور افعال کے سلسلے میں ہم نے 3 باتیں یاد رکھی۔ پہلی یہ کہ ان کے ٹیبل جو ہے وہ کمزور افعال ان چاروں میں سے کسی ایک اسٹائل پر آتے ہیں، جیسے فتح، یفتح، نصرہ، ینصر، ضربا، یضرب، سمیہ، کمزور بھی انہی میں سے کسی پہ بنیں گے۔ اور دوسرا ہے کمزور حرف تھک جاتے ہیں، تو تھکتے ہیں تو 2 کام کرتے ہیں، یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے سے جگہ بدل لیتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کمزور فعل کے بارے میں، جب آپ ماضی کے فعل میں الف دیکھیں، الف نظر آئے تو سمجھ جائیں۔ کیا سمجھ جائیں؟ کہ یہ یا تو واو کی جگہ آیا یا کی جگہ بیچارہ آ کے پھنس گیا۔ جیسے کالا میں الف ہے، یہ اصل میں الف نہیں واو ہے۔ دا میں بھی الف ہے، یہ الف نہیں واو ہے۔ اسی طرح قادہ میں الف ہے، یہ واو نہیں یا ہے۔ زادہ میں الف ہے، یہ بھی الف نہیں یا۔ کیسے پتہ چلا؟ جب ہم نے اس کے مادہ کے حروف دیکھے تو پتہ چلا کالا کے جو ہے وہ مادہ کے حروف ہوتے ہیں کاف، واو، لام، روٹ لیٹر۔ اس کا مطلب یہاں کالا میں الف کی جگہ واو آیا ہے، واو کی جگہ الف ہے۔ دا کے جو ہے مادہ کے حروف ہیں دال اینڈ واو، اس کا مطلب دا کا یہ الف اس واو کی جگہ پہ آیا ہوا۔ اور قادہ کے جو ہے وہ مادہ کے حروف ہے کاف یا دال، اس کا مطلب قادہ میں جو الف ہے وہ اسی یا کی جگہ ہے۔ زادہ میں جو ہے زا یا دال ہے مادہ کے حروف، اس کا مطلب زادہ کا الف جو ہے وہ کس کی جگہ آیا ہے؟ یا کی جگہ ہے۔ تو صحت مند تو ہم نے پڑھ لیے تھے، فتح، نصرہ، ضربا، سمیہ۔ اب کمزور جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں 3 جملے تھے۔ اس نے کہا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ دینے سے کون سا فعل آئے گا؟ وہابا، اس نے دیا۔ دینے سے اس نے دیا، یہ دیکھیں ترجمہ ملتا ہے۔ وعدہ سے کیا ہوگا؟ وعدہ، اس نے وعدہ، وعدہ کیا، ترجمہ اس نے وعدہ کیا۔ بلکہ کہا زیادہ ہو، اس میں جو کہا کا لفظ ہے اس سے کون سا فعل بنے گا؟ قال، اس کا ترجمہ یہی ہے، قالا اس نے کہا۔ زیادہ سے کون سا فعل بن جائے گا؟ زیادہ۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے اس نے زیادہ، زیادہ کیا، اس نے بڑھا دیا۔ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، اس میں لفظ دعا جو ہے اس سے فعل بنے گا دعا، دعا، اس میں نے اس نے دعا کی۔ ہدایت سے بنے گا ہدا، اس نے ہدایت کی۔ دعا، تو یہ جو ہدا، فعل ہیں ان الفاظ سے فعل اور اس کا ترجمہ دونوں بنتا ہے۔ وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، قالا اس نے کہا، زادہ اس نے بڑھایا زیادہ کیا، دعا اس نے دعا دی، دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی۔ چلیں جی آج ہم نے پڑھنا ہے زیادہ۔ زیادہ کہ میں نے اس نے زیادہ کیا، یہ زیادہ کا لفظ جو اردو میں ہے نا وہ اسی فعل سے نکل کے آیا عربی کے۔ والذین اہتدوا زادہم اللہ، تو یہ آیت ہے۔ اب مجھے تو یہ بتائیے زیادہ صحت مند ہے یا کمزور ہے؟ کمزور، ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا اس کو؟ کمزور، کیوں کمزور ہو گیا؟ الف آ رہی ہے، الف۔ کمزور حرف الف آ رہا ہے درمیان میں۔ اچھا بھلا فعل تھا بیچارہ، الف نے آ کے کام خراب کر دیا۔ تو زیادہ اس نے بڑھایا، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ زادو، زادو، واو الف لگا دیں گے زادو،
ان سب نے بڑھایا. اب سامنے والے کے لیے تا زبر لگتی ہے تو کیا بن جائے گا زیادہ سے زدتا. یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا, یہ زدتا نہیں بنتا, یہ زدتا بنتا ہے, کیونکہ سکون جزم دونوں اکٹھے ہیں, جزم والے لفظ کو نہیں پڑھتے, زدتا زدتا. اب وہ تو سامنے, تو اپنے لیے میں کیا بناؤں, تا پیش لگا دوں گا, زدتو زدتو زدتو. اب زدتا واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی, واو نون لگا کے بنا دے یا زد انتم لگا دے, زدتم. زدتم ماضی میں تم لگاتے ہیں, مضارع میں واو نون لگاتے ہیں بس. زدنا اور اپنے لیے کیا ہوگا, نہ لگا دیں گے, زدنا زدنا. اور مؤنث غائب کے لیے تا ساکن لگاتے ہیں, زادت. زادت تو آپ کا ماضی کا ٹیبل آپ نے بنا لیا. اب آپ لوگ دہرائیے. جی سسٹر عائشہ بلال, آپ پلیز اس کو دہرا دیجیے ایک بار. زادہ زادو زدتا زدتو زدتم زدنا زادت. چلے اس انہوں نے نے کر لیا. اس کے بعد جو ہے کون کرنا چاہتا ہے, جی کریں. سسٹر عتیقہ کا مائک انمیوٹ ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے. زادہ اس نے بڑھایا, زادو ان سب نے بڑھایا, زدتا آپ نے بڑھایا, زدتو میں نے بڑھایا, زدتم آپ سب نے بڑھایا, جتنا ہم سب نے بڑھایا, زادت اس عورت نے بڑھایا. جی سمیرہ, آپ بھی اسی کو دہرا دیجئے. زادہ اس نے بڑھایا, زادو ان سب نے بڑھایا, زدتا آپ نے بڑھایا, زدتو میں نے بڑھایا, زدتم آپ سب نے بڑھایا, زدنا ہم سب نے بڑھایا, زادت اس عورت نے بڑھایا. جی برادر افتخار, آپ بھی کرا دیجئے. زادہ اس نے بڑھایا, زادو ان سب نے بڑھایا, زدتا آپ نے بڑھایا, زدتو میں نے بڑھایا, زدتم آپ سب نے بڑھایا, زدنا ہم سب نے بڑھایا, زادت اس عورت نے بڑھایا. جزاک اللہ, 3 بار ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں, اس کے کچھ سوالات ہیں انہیں دیکھتے ہیں. اگر میں آپ سے سوال پوچھوں سب سے, حل زادہ, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم زادہ. نام زادہ یہی ہوگا, حل کو ہٹائیں گے نام لگا دیں گے. اگر یہ ہو حل زادو, نعم زادو. نام زادو اور اگر سوال ہو حل زدتا, نعم نام زدتو. زدتو تا جو ہے تو میں بدل جاتا ہے تو ہم کہیں گے نام زدتو. اور اگر وہ حل زدتم, نعم زدنا. نام زدنا تم جو ہے نام میں بدلتا ہے, نام زدنا. آپ سب نے درست کہا. اچھا, اب مضارع کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا اس کا مضارع کیا ہوتا ہے, ہم اس کو جا کے سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں. فتح کے سامنے رکھا تو دیکھیں اب یہ زیادہ سے کیا بنے گا, یا زادو, زبر آ جائے گی زا پہ, زا ہے نا درمیانہ, اس پہ یا. نصارہ کے سامنے رکھیں گے تو زیادہ سے کیا بنے گا, یا زودو. زودو اور ضربہ کے سامنے رکھیں بنتا ہے زیادہ یا زیدو. سمیہ سے یہ بن نہیں سکتا کیونکہ سمیہ کے لیے ماضی میں نیچے زیر چاہیے, اس کے نیچے زیر ماضی میں ہے ہی نہیں, اس لیے سمیہ سے نہیں بنا. اب یہ جو 3 بنے, ہم نے یہ دیکھنے کے اب کیا استعمال کرتے ہیں, اب استعمال کرتے ہیں زیادہ یزیدو, زیادہ یزیدو. تو ہم نے یزیدو مضارع کی چابی لے لی. آئیے تو ٹیبل بناتے. یزیدو وہ بڑھاتا ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی, یزیدون. واو نون لگا دیں گے, یزیدون وہ سب بڑھاتے ہیں. سامنے والے کے لیے کیا ہوگا, تزیدو 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 آپ بڑھاتے ہیں, تو اس کا الٹ کیا ہوتا ہے اپنے لیے, ازیدو. ازیدو میں بڑھاتا ہوں. اور سامنے کی اب ازیدو جمع بنائیں, میں بڑھاتا ہوں, تزیدونا واو نون لگا دیں, تزیدونا آپ سب سے بڑھاتے ہیں. اور اپنے لیے کیا لائیں جمع, نزیدو نزید. ہم سب زیدو بڑھاتے ہم بڑھاتے ہیں. اور وہ جو غیب مؤنث ہے اس کے لیے کیا کروں, ہیں, نزیدو وہ عورت تزیدو, اس کا بڑھاتی ہے. تزیدو ہی رہتا ہے. یہ جو تزیدو آپ بڑھاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں انت تزیدو ہی یا تزیدو. یہ فرق کرنے کے لیے یہ مؤنث غائب کے لیے اور یہ سامنے والے مذکر کے لیے. صرف اتنا کرتے ہیں, انت تزیدو ہی یا تزیدو. جیسے یہاں ہم کہتے ہیں نا ہی یا زادت, زادہ ہوا زادہ ہی یا زادت, انت تزیدو ہی یا تزیدو, یہ فرق کر سکتے ہیں. تو چلیں جی, ہاں ٹیبل تو دہرائے نہیں, یہ تو بنایا ہے ابھی تو دہرانا ہے. جی دہرائیں جی, کون دہرائے گا. چلیں نیچے سے اس دفعہ شروع کرتے ہیں. عائشہ بلال, چلیں عائشہ بلال آپ دہرائیے. یزیدو وہ بڑھاتا ہے, یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں, تزیدو آپ بڑھاتے ہیں, ازیدو میں بڑھاتا ہوں, تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں, نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں, تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے. جی عتیقہ آپ بھی دہرا دیجئے.
یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، تازیدو وہ عورت بڑھاتی ہے۔ جی آپ کے بعد سمیرہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ بھی پلیز دوہرا دیجئے۔ یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، یا تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے۔ جی ناہید اختر، آپ بھی بہن دوہرا دو اسے۔ یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتی ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے۔ سسٹر رخشندہ آپ بھی پلیز دوہرا دیجئے۔ یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے اس کے عربی بول چال کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ اگر سوال ہو حل یزیدو، حل ہٹا کے ہم نے نام لگا دینا ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ نام نعم یزیدو۔ نام یزید۔ اب اس کی نام جمع آیا حل یزیدو، یزیدونا، تو اب کیا جواب بنے گا؟ نام یزیدو، نعم یزیدو، نام یزیدونا۔ نام نام یزید۔ یزیدونا، یا کے سیغے جو ہے نا نہیں بدلتے، چاہے واحد ہو جمع، یزیدو یزیدو رہے گا سوال جواب میں، یزیدونا سوال جواب میں۔ آگے آیا حل تزیدو، کیا تم بڑھاتے ہو، تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ نعم 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 ازیدو۔ نعم ازیدو، ہاں میں نعم بڑھاتا ہوں یا ازیدو، بڑھاتی ہوں۔ اگر سوال ہو حل تزیدونا، تم سب بڑھاتے ہو، تو وہ کیا کہیں گے جواب میں؟ نعم نعم نزیدو، نزیدو، ہاں جی نزیدو، ہم بڑھاتے ہیں یا نزیدو۔ بڑھائیں گے۔ تو یہ جو تزیدو ہوتا ہے ازیدو سے، تزیدونا جمع نزیدو سے بدلتا ہے، یہ QC1 میں ہی ہم نے سیکھ لیا تھا۔ تو آئیے اس کا امر بناتے ہیں۔ امر بنتا ہے مضارع سے، ہمارے پاس ہے ماضی کا زیادہ، مضارع ہے یزید۔ امر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ علامت مضارع کو ہٹاتے ہیں، یہ یا کو ہٹاتے ہیں، آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں، یہ ساکن کیا۔ اب دیکھیں دو سکون ہو گئے، یا پہ پہلے سے سکون تھا، دال پہ ہم نے خود سکون کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ اجتماع ساکنین، دو ساکن اکٹھے ہو گئے۔ تو تجوید کا کلیہ ہے اگر دو ساکن آ جائیں ان میں سے ایک کو گرا دیتے ہیں، جو کمزور ہوتا ہے اسے گراتے ہیں۔ یا چونکہ کمزور ہے اس کو گرایا تو ہمارے پاس کیا بن گیا؟ زد۔ زیادہ ماضی کی چابی، یزید و مضارع کی چابی، زد، زد جو ہے امر، چابی مل گئی تو ہم نے ٹیبل بنا لیا۔ زد بڑھا، زیدو تم سب بڑھاؤ، لا تزید تم مت بڑھا، لا تزیدو تم سب مت بڑھاؤ۔ چلیں جی آپ لوگ سب کر کے مجھے بتائیے یہ کیا ہوگا اشارہ؟ ایک انگلی اوپر نیچے ہو زد رہی ہے، زد زد۔ اور اگر زد، چار انگلی اوپر نیچے ہل رہی ہو، زیدو، اور زیدو، اگر ایک انگلی انکار میں ہل رہی ہو، لا زد، تزد، اور اگر چار انگلیاں لا۔ لا تزیدو، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں زد تو بڑھا، تو آپ کیا جواب میں کہیں گے؟ ازید، ازد، ازید، سوف ازید، ازید نہیں ہوتا، ازید مضارع میں پیش ہوتا ہے آخری حرف پہ، ازید میں بڑھاتی ہوں یا بڑھاتا ہوں۔ اگر میں کہوں زیدو تم سب بڑھاؤ، نزیدو، نزید ہم سب بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں گے، لا تزید تو مت بڑھا، لا ازید میں نہیں بڑھاتا ہوں یا نہیں بڑھاؤں، لا تزید تم لا سب بڑھاؤ، ازیدو، لا نزید ہم نہیں بڑھاتے۔ تو امر کا جواب ہمیشہ مضارع میں ہوتا ہے، یہ آمنے سامنے کی بات ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں میرا نام، آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کا نام، آپ کہتے ہیں میرا، کیونکہ آپ سے سوال کیا۔ جب آپ کہتے ہیں آپ سب کون ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہم سب یہ ہیں۔ یہ امر کے اندر جو ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، آپ کو آرڈر دیا جاتا ہے تو آپ اپنی طرف سے جواب دیتے ہیں، جمع کے لیے ہوتا ہے تو جمع میں جواب دیتے ہیں۔ زد سے ازیدو، زیدو سے نزیدو، لا تزید سے لا ازیدو، لا تزیدو سے لا نزیدو ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے فائل آ گیا زائد بڑھانے والا، مزید جو بڑھایا گیا، زیادہ بڑھانا، تو ٹیبل تیار ہے جی، ماضی کا ٹیبل ہے جی۔ شروع کرتے ہیں، سسٹر عائشہ بلال آپ جو ہے ماضی کا ٹیبل دہرا دیجیے پلیز۔ زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا۔
عتیقہ آپ جو ہے یہ اس کا مضارع کا ٹیبل پلیز کرا دیجئے. یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے۔ جی سمیرہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ یہ جو ہے امرو نہیں کرا دیں اس کا. زد بڑھا، زیدو بڑھاؤ، لا تزد مت بڑھاؤ، لا تزیدو مت بڑھاؤ، زائد بڑھانے والا، مزیدن جو بڑھایا گیا، زیادتن بڑھانا. جی سسٹر ناہید اختر آپ اس کا ماضی کا دوبارہ سے کرا دیجئے. یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یہ کون سا سوری ماضی ہے؟ زیادہ، زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زد تم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا. جزاک اللہ. جی سسٹر رکشندہ آپ جو ہے یہ مضارع کا دہرا دیجئے پلیز. جی سر. یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، تزیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے. جزاک اللہ. زد بڑھا، زیدو بڑھاؤ، لا تزید مت بڑھا، لا تزیدو مت بڑھاؤ، زائد بڑھانے والا، مزید جس کو بڑھایا جائے، زیادہ تو بڑھانا. تو ماضی کی کیا چابی تھی آپ لوگ سب بتائیے بھائی. زیادہ، زیادہ اس نے بڑھایا. اور مضارع کی چابی کیا تھی؟ یزیدو، یزید. یزیدو، اور امر کی کیا تھی؟ زد. زد، بڑھا. اور یہ جو فاعل تھا یہ کیا؟ زائدن، زائد بڑھانے والا. اور وہ جو مفعول بنا تھا مزید، مزید. مزیدن، اور جو مصدر فعل زیادتن، زیادتن. تو زیادہ یزیدو زد، زائد مزید زیادہ. تو چلیں جی سوال بتائیں. سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، فزادہم اللہ رب زدنی علما. ہاں جی عربی میں ترجمہ، عربی سے اردو میں ترجمہ آ گیا. رب زدنی، اے میرے رب، اے میرے اے رب میرے رب بڑھا دے مجھے علم. ہاں زیادہ کر مجھے علم میں. حل تزید فی العلم، جی کیا جواب ہوگا؟ نعم نعم تزیدو فی ازید فی اب العلم. ازیدو ہاں نم فی العلم. ازید فی العلم. علم. اوکے. زیادہ کی طرح قادہ ایک لفظ ہوتا ہے. آپ لوگ پلیز مجھے یہ ٹیبل کرا دیجئے. ماضی سے کیسے بنے گا قادہ سے جمع؟ کادا، کادو، قادو ہو گیا سامنے والے کے لیے، کتا کتا، اپنے کتو، لیے کتو، جمع کتو، تم کتم، کہ اپنے تم، لیے جمع. کتنا کتنا، اور عامر صاحب کے لیے اور تاسا کا. عادت کادت، اور مضارع کیا ہوگا؟ یقیدو، یکیدو، یقیدونا یکیدونا، یقیدونا، تکیدو، تکیدو، تقیدو، عقیدو، تکیدونا، نکیدو، تکیدو تقیدو. امر کیا تکیدو، ہوگا؟ کد، جمع. کیدو، اور لا کے لیے لا لا تکد، اور جمع لا تکیدو، اور فاعل قائد. قاعدہ ہے نا اس میں قائد کر دے، ایک حمزہ کا اضافہ ہو گیا. اور مقید اور قید. اچھا اب جو بات میں آپ کو بتانے چلا ہوں نا وہ آج کام کی بات ہے. آپ لوگ اسے یاد رکھیے گا. ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے قادہ، قادہ، قادو، کتا، کتو، کتم، کدنا، قادت. یقیدو، یقیدونا، تقیدو، عقیدو، تقیدونا، نقیدو، تقیدو. کد، کیدو، لا تقد، لا تقیدو، قائدن، مقیدن، قیدن. جب یہ آتا ہے کاف یا دال مادہ سے، کاف یا دال مادہ سے آتا ہے تو پھر اسے باب دربا سے گزارتے ہیں، دربا سے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے خفیہ تدبیر کی. میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. جب یہ کاف
الف دا میں یہ جو الف ہے جب یا مادہ سے آتا ہے، کاف یا دال مادہ سے، تو اس کو باب دربا سے گزارتے ہیں، کادا یقیدو کد قائد مقید قید، یہ اچھے چابی ٹھیک۔ اور اسی کادا کو جب ہم جو ہے کاف واو دال مادہ سے گزارتے ہیں، الف کی جگہ واو لے آتے ہیں، تو پھر یہ باب سمیہ سے آتا ہے۔ جب یہ باب سمیہ سے آتا ہے تو اس کا ٹیبل یوں بنتا ہے، کادا کادو کتا کتو کتم کدنا کادت، یکادو یکادونا تکادو اکادو تکادونا نکادو تکادو، قد کادو لا تکد لا تکادو قائدن ڈیش قودن۔ اس میں مفعول بھی نہیں ہوتا، اور اس کے جو ہے امر نہیں بدل جاتے ہیں، مضارع بدل جاتے ہیں، ماضی میں فرق آتا ہے، اس کے معنی ہو جاتے ہیں کادا وہ قریب ہوا یہ کھچڑی بن گئی، ہے۔ ریپیٹ کر دیں۔ میں نے یہ مکس ہو کہا گیا بہن صرف۔ کہ یہ ٹیبل دو طرح آتا ہے، یہ مادہ کاف یا دال سے آتا ہے، جب کاف یا دال سے آئے تو یہ باب دربا سے آتا ہے، اس کی چابیاں بنتی ہیں کادا یقیدو کد قائد مقید قید، اور اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے خفیہ تدبیر کی۔ اور جب یہی مادہ جو ہے کاف واو دال کے حرف سے آتا ہے، پھر یہ باب سمیہ سے آتا ہے، اس وقت اس کی چابیاں بنتی ہیں کادا یکادو قد قائد ڈیش قوت، اور اس کے معنی ہو جاتے ہیں وہ قریب وہاں تھا، اس نے خفیہ تدبیر کی یہاں۔ کیا یہ ابھی دونوں ٹیبل آپ کو سمجھ آ گئے کہ یہ کیا ہوا؟ ایک ٹیبل جو ہے اس میں الف کی جگہ یا آیا ہے اور وہ آئے گا باب دربا سے، ایک ہے اس میں الف کی جگہ یا آیا ہے، واو آیا ہے، تو وہ آئے گا باب سمیہ سے، اور ان کی 6 چابیاں۔ یس بردر افتخار بولیے۔ تو سر ڈاکٹر صاحب جب یہ عبارت میں آئیں گے قرآن پاک میں جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ وہ والا قاعدہ ہے اور یہ والا قاعدہ ہے؟ دیکھیں، کادا یکادو قد قائد قود، پیچھے چلے، کادا یقیدو کد قائدن مقیدن قیدن، کوئی فرق محسوس ہوا؟ جی وہ تو ٹھیک ہے، قاعدہ کا ورڈ اگر آئے گا، قاعدہ اگر آتا ہے تو کیسے ہم کریں گے کہ خفیہ تدبیر والا یہ معاملہ ہے یا دوسرے والا معاملہ ہے؟ اچھا، اب یہاں ایک ویسے اشارتن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ آیا تقیدو، یہاں پہ بھی تقیدو، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ تقیدو انتا کا اور یہ تقیدو ہیا کا ہے؟ وہ تو ہم ہیا اور ساتھ انتا لگا دیں گے۔ آپ نہیں لگائیں گے، آیت کے اندر تو نہیں لگائیں گے، آیت میں تو صرف تقیدو ہی لکھا ہوگا، ہے وہاں پہ ریفرنس انتا اس نہیں انتا ریفرنس۔ یا نہیں ہوگا، اس آیت کا ریفرنس ہوگا۔ اگر وہاں کسی مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ ہیا والا ہے، اگر مذکر کی ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے انتا والا ہے۔ اسی طرح یہ قاعدہ جب باب جو ہے سمیہ سے آئے گا تو وہاں پہ اس کا ترجمہ نہیں بن رہا ہوگا، آپ کریں گے اس نے خفیہ تدبیر کی، جبکہ وہاں ترجمہ ہو رہا ہوگا وہ قریب ہوا، تو وہ ترجمہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ یہاں پہ یہ اصل میں باب سمیہ سے آ رہا ہے، باب دربا سے نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہو گیا، ترجمہ آپ کو ہیلپ کرے گا۔ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے نا جہاں پہ وہ آ رہا ہے باب سمیہ سے کہ جی اس نے خفیہ تدبیر کی، تو ترجمہ نہیں بن رہا ہوگا، ترجمہ میں وہ لفظ فٹ نہیں ہو رہے ہوں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جیسے آیت کے اندر جو ہے انت اور ہیا جو ہے وہ آیت خود بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں انتا مذکر کی بات ہو رہی ہے اور یہاں ہیا مؤنث کی ہو رہی ہے۔ اسی طرح ترجمہ جب آپ کریں گے وہ ترجمہ فٹ نہیں ہو رہا گا، تو تب آپ کو یاد آئے گا اچھا اس کا تو دوسرا بھی، یہ دوسرے باب سے بھی آتا ہے اور اس کا ترجمہ ہے وہ قریب ہوا، اور یہاں پہ جملہ یہ کہہ رہا ہے وہ قریب ہونے کے معنی دے رہا ہے، خفیہ تدبیر کے نہیں۔ اور جہاں خفیہ تدبیر کی آ رہا ہوگا وہاں پہ آپ کو قریب والا ترجمہ نہیں فٹ ہوگا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ قرآن خود گائیڈ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، لیکن میں نے تو ویسے یہ تھا تو میں نے کہا چلو کبھی کبھی کوئی کہتا ہے یہ قاعدہ کی دو قید ہوتا ہے، تو اب آپ کو کلیئر ہے کہ اچھا جی یہ 6 چابیاں ایک طرح ہوتی ہیں اور ایک 6 چابیاں دوسری طرح، ایک باب نصر دربا سے ہوتی ہے، ایک باب سمیہ سے ہوتی ہے، ایک کا ترجمہ اس نے خفیہ تھا، ایک کا ہے وہ قریب ہوا، بس یہ 3 چیزیں آپ کو آ گئی تو بہت کام کی بات ہے۔
اب تک ہم نے کمزور افعال جو QC2 میں پڑھے، ایک تو وہابہ تھا، دوسرا وعدہ تھا، تیسرا کالا، اور آج چاند زیادہ، یہی 4 پڑھے ہیں نا۔ جو وہابہ پڑھا اس کے پیٹرن پہ آپ کو میں نے ایک ٹیبل شاید کرایا ہوگا، وعدہ اور وعدہ، ایک اور بھی آتا ہے وہابہ پہ، وقع۔ وعدہ کے پیٹرن پہ ہم نے ٹیبل کیا تھا وجدہ، اس کے علاوہ بھی ہیں وصلہ، ولدہ، وقع، یہ سب وعدہ کے پیٹرن۔ کالا کے پیٹرن پہ ہم نے کیا تھا ذاکا یا تابا کا ٹیبل کیا تھا، اور کانا بھی اسی پیٹرن پہ، کاما بھی ہوتا ہے، اور زادہ کا ہم نے کر دیا آج کادا۔ اب تک ہم نے یہ پڑھے، میں نے آپ کو سمری دے دی ہے، اس کو کسی کاغذ پر لکھ لیجئے گا اور جو ہے اسے یاد کر لیں کہ اچھا وہابہ کے لیے جو ہے ودا، وعدہ کے لیے اچھا وجدہ، کالا کے لیے اچھا جی ہے ذاکا یا تابا ہے، زادہ کے لیے اچھا جی کادا ہے، کانا کے لیے اسی طرح اسی میں سے تابا یا ذاکا ہوگا۔ آج آپ کو ہم ایک کہانی سنائیں گے اسم کے متعلق، یہ جاننا کہ وہ اس میں مذکر ہے یا مؤنث جنس کہلاتا ہے۔ جنس کے اعتبار سے مؤنث کی 3 قسم ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی۔ حقیقی کیا ہوتا ہے؟ جس میں حقیقتاً مذکر مضر، مثلا میں کہوں ابن، باپ، تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں امن، ایک حقیقی جو ہے مؤنث موجود ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں آپ کو اخ، بھائی، تو اس کے مقابلے میں اختن، ایک بہن جو ہے کیا مؤنث موجود ہے، اسے کہتے ہیں حقیقی مؤنث۔ مؤنث قیاسی ہوتا ہے وہ مؤنث جو بناوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کسی اسم کے آخر میں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہے، یہ کیا ہے؟ ہم نے بناوٹ سے پہچانا، قیاس کیا انداز۔ ایک ہوتا ہے مؤنث مائی، اس پہ علامت نہیں ہوتی مؤنث، لیکن ہم اہل زبان سے سنتے ہیں کہ یہ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے ایک کہانی سنتے ہیں۔ سماؤن، آسمان پر حربن، جنگ ہو رہی تھی، شمسن، سورج نے، نارن، آگ برسانا شروع کر دی۔ ایک نفسن، شخص جو رپورٹنگ کر رہا تھا، عصا، لاٹھی یعنی اپنا مائک لے کر ایک سبیل رستے پر بھاگ نکلا، ریحن، ہوا کو اس پر ترسا گیا اور اسے تیزی سے ارضن، زمین پر لے آئی جہاں اس کا دارن گھر تھا۔ اس دوڑ دھوپ میں اس کو شدید پیاس لگی اور وہ ایک بیرون کنویں کے پاس گیا اور پانی نکالنے کے لیے ایک دلون ڈول اس میں ڈالا، لیکن شیطان نے اس میں انڈیل دی خمرن، شراب۔ پیاس سے بےتاب اس شخص نے شراب کو ایک کاسن پیالے میں انڈیلا، لیکن جب منہ کے قریب لایا تو اچانک اسے جہنم، دوزخ یاد آ گئی اور وہ خوف الہی سے تھر تھر کانپنے لگا اور رویا خواب سے بیدار ہو کر اٹھ کر وضو کیا اور اپنے رب کے حضور سجدہ کیا۔ اس میں 16 اسم آئے ہیں: سماعن، حربن، شمسن، نارن، نفسن، عصا، سبیلن، ریحن، اردن، دارن، بیرن، دلن، خمرن، کاسن، جہنمن، روا۔ یہ سارے کے سارے قرآن میں 16 استعمال ہوئے اور یہ مؤنث استعمال ہوئے ہیں، ان میں مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، ان کو اسی طرح یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے میں بتا دیتا ہوں۔ شمسن سورج کو کہتے ہیں، نارن آگ کو کہتے ہیں، دارن گھر کو کہتے ہیں، خمرن شراب کو کہتے ہیں، سماؤن آسمان، حربن جنگ لڑائی، بیر کنویں کو کہتے ہیں، جیسے بیر علی مدینے سے آتے ہیں نا تو وہاں سے احرام باندھتے ہیں، بیر علی، بیر سے یاد کر لی۔ کاسن پیالہ، اردن زمین، نفسن جان، دلو بالٹی ڈول، رویا خواب، یہ ریحن ہوا، سبیل راستہ، عصا لاٹھی، جہنم دوزخ۔ تو یہ 16 الفاظ ہیں، ان کو کہیں یاد کر لی۔ مذکر سمائی کی کچھ اور مثالیں، مثلا خلیفتن، علامتن، گولتا آ رہی ہیں لیکن یہ مذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح طلحاتن، اسامت، حذیفت، یہ بھی مذکر سمائی کہ وہ گولتا ہونے کے باوجود اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ راسن سر، بطن پیٹ، یہ بھی جو ہے مذکر استعمال ہوتے ہیں جو ایک ایک ہے۔ سنن دانت، شرن جو تعداد میں 2 سے زیادہ ہوں ان کو بھی مذکر بولتے ہیں۔ تو آئیے یہاں پہ جو ہے یہ سوال جواب پہ ایک نظر تیزی سے ڈال لیتے ہیں۔ جی آپ لوگ ان سوالوں کو پڑھ لیجئے، میرے ہاں اذان ہو رہی ہے، آپ لوگ سوال پڑھتے جائیں گے، میں اسے چلاتا جاؤں گا۔ وما یخدعون، اور وہ سب دھوکہ دیتے ہیں، منافق منافقین اور مومنین کے جیسا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کو دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ ترجمہ کی کانو یکذبون،
وہ سب جھوٹ بول جھوٹ بولتے رہتے رہے ہیں، ہیں، پاک کی طرف لے جاتا ہے خواہشات شکوک اور شکوک۔ بری خواہشات۔ آخرت میں آخرت میں منافق کی منافق سزا کا دردناک عذاب۔ امراض واحد مرض، خادع کا فعل ماضی خداع، شاعرہ سے فعل مضارع بتائیے، یشعرو۔ یشعرو، کیا آپ نے اس وقت سے ان سب سے زیادہ کیا ہے؟ زادو، زادو، قادہ قادہ، اس نے چلی، زادہم ہودن اس نے زیادہ کیا ہدایت میں۔ حل زدتم شیئا، نعم زدنا شیئا، نزیدو نزید، ہم زیادہ زیادہ کریں گے، یکیدون کیدن قیدن، وہ وہ چال سب چال ایک، چلتے ہیں ایک چال۔ حل یکیدن ایکیدو، اور ان کی حل مزاحوں انتم عائدون، نعم نحن زائدون۔ زادہ سے زیادہ، اسما کی 3 4، زائد، زائدن زیادہ، قادہ سے فعل کی 3 چابیاں، قاد کیدو کدو، آپ کے 2 تلاوت کے 2 پڑھنے کے، ایک کورس کا لفظی ترجمہ سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا ابھی آپ نے شروع کیا ہے۔ اب بھی وقت ہے آپ اس کو حفظ کرنا شروع کریں، یعنی جو آیتیں آپ سورۃ البقرہ کی پڑھتے جاتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ دیکھیں۔ ایک ہفتے میں زیادہ سے 2 کلاسیں ہوتی ہیں، ہر کلاس میں 2 سے 3 آیتیں ہوتی ہیں زیادہ، تو 5 سے 6 ہفتے میں بنتی ہیں۔ اگر آپ ہر روز ایک آیت بھی یاد کریں تو اس ہفتے کی ایک ہفتے میں ہو جائیں گی، اور جب آپ کا یہ کورس ختم ہوگا تو 37 آیتیں کے آپ حافظ ہو چکے ہوں گے۔ اور 37 آیتیں اتنی ہیں کہ آپ نماز کی ہر رکعت میں 2 2 3 3 کر کے ان کو مختلف آیتوں کو دہرا سکتے ہیں ہر روز، اور اس طرح دن میں 5 دفعہ دہرانے سے وہ آپ کا حفظ پکا ہوتا جائے گا۔ تو ابھی یہ موقع ہے، اگر آپ نے اس کو اویل کر لیا تو ہو جائے گا، ورنہ کورس کے اختتام پر آپ کو افسوس ہوگا کہ کیوں اگلے کورس میں پھر جو ہے ہم نے 39 آیتیں پڑھنی ہیں، تو وہ کورس بڑھتا جائے گا۔ ابھی موقع ہے، تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ جی سسٹر عتیقہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھیے۔ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجہول کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجہول کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں انگلش میں، ایک کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو وائس، دوسرے کو کہتے ہیں پیسو وائس۔ ایکٹیو وائس وہ ہوتا ہے جو فاعل ہوتا ہے، یعنی ایکٹیو ہوتا ہے، عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ مفعول وہ ہوتا ہے جو جس اس افیکٹ کو لے رہا ہوتا ہے، جس پہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اسے مجہول کہتے ہیں۔ معروف اور اثر لینے مجہول یہ ایک دوسرے کے متبادل لفظ ہیں جو اپوزٹ یوز ہوتے ہیں، عربی سے آئے ہیں۔ مجہول کا آپ ترجمہ اگر کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ متاثرہ، ایک اثر کرنے والا، ایک اثر۔ متاثرہ۔ مجہول جو ہوتا ہے وہ متاثرہ ہوتا ہے، جو متاثر ہوا ہوتا ہے کسی چیز سے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور جو چیز اثر کر رہی ہوتی ہے، افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کو معروف کہتے ہیں۔ معروف کا مطلب ہے جانا، پہچانا، اس میں اصل میں کام کرنے والا ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کام کس نے کیا۔ مثلا میں کہتا ہوں جالا، تو آپ ترجمہ کرتے ہیں اس نے بنایا، آپ کو پتہ ہے بنانے والا کون ہے؟ اس ہے، یعنی کوئی ہے، غیب ہوا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں جالا سے جو ایلا، اسے بنایا گیا، یہ تو پتہ چل گیا اسے بنایا، کس نے بنایا یہ نہیں پتہ چل رہا، یہ مجہول ہے۔ یعنی اب وہ جو جس کو بنایا گیا وہ متاثر ہوا ہے، بنا ہوا ہے، اس پہ بننے کا اثر ہوا ہے، بنانے والے کا ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ تو یہ مجہول ہوتا ہے۔ لفظی معنی
متاثر اور متاثرہ کے فرق سے سمجھ لیجئے، ورنہ انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو پیسیو وائس۔ ایکٹیو وہ ہوتا ہے جو ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، پیسیو وہ ہوتا ہے جو اس کا افیکٹ لے رہا ہوتا ہے، اسے مجہول کہتے ہیں۔ اس کو مجہول کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ چلیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، نماز کا ٹائم بھی ہے اور ابھی 6:15 بجے ایک اور کلاس بھی ہونی ہے، تو آئیے دعا ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم